بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار سرکار بغداد سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ دریا کی طرف تشریف لے گئے۔ وہاں ایک 90 سال کی بڑھیا کو دیکھا جو زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ ایک مرید نے بارگاہ غوثیت میں عرض کیا، مرشد، اس ضعیفہ کا ایک اکلوتا خوبرو بیٹا تھا، بیچاری نے اس کی شادی رچائی، دلہا نکاح کر کے دلہن کو اسی دریا میں کشتی کے ذریعے اپنے گھر لا رہا تھا کہ اچانک کشتی الٹ گئی اور دلہا دلہن سمیت ساری بارات ڈوب گئی۔ اس واقعے کو آج 12 سال گزر چکے ہیں، مگر ماں کا جگر ہے، بیچاری کا غم جاتا ہی نہیں۔ یہ روزانہ یہاں دریا پر آتی ہے اور بارات کو نہ پا کر رو دو کر چلی جاتی ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس ضعیفہ پر بڑا ترس آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے۔ اچانک کچھ منٹ تک کچھ ظہور نہ ہوا۔ بے تاب ہو کر بارگاہ الہی میں عرض کی، یا اللہ، اس قدر تاخیر کی کیا وجہ ہے؟ ارشاد ہوا، اے میرے پیارے، یہ تاخیر خلاف تقدیر نہیں ہے، ہم چاہتے تو ایک حکم سے تمام زمین و آسمان پیدا کر دیتے، مگر بامقتضائے حکمت 6 دن میں پیدا کیے۔ بارات کو ڈوبے ہوئے 12 سال ہو چکے ہیں، اب نہ وہ کشتی باقی رہی ہے، نہ ہی اس کی کوئی سواری۔ تمام انسانوں کا گوشت وغیرہ بھی دریائی جانور کھا چکے ہیں۔ ریزہ ریزہ کو اجزائے جسم میں اکٹھا کروا کر دوبارہ زندگی کے مرحلے میں داخل کر دیا ہے۔ اب ان کی آمد کا وقت ہے۔ ابھی یہ کلام اختتام کو بھی نہ پہنچا تھا کہ یکا یک وہ کشتی اپنے تمام تر ساز و سامان کے ساتھ بما دولہا اور دلہن و باراتی پانی کی سطح پر نمودار ہو اور چند ہی لمحوں میں کنارے تک پہنچ گئے۔ تمام باراتی سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعائیں لے کر خوشی خوشی اپنے گھر پہنچے۔ اس کرامت کو سن کر بے شمار کفار نے حضرت سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست حق پرست پر اسلام قبول کیا۔ وہ وقت بھی آیا جب اللہ نے آپ کو وہ بلند مقام عطا فرمایا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مجلس میں عراق کے اکثر مشائخ کرام اور سب حضرات کے سامنے واضح و نصیحت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میرا قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا شیخ علی بن الحیتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اٹھے، منبر شریف کے پاس جا کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کا قدم مبارک اپنی گردن پر رکھ لیا۔ بعد میں تمام حاضرین نے اپنی گردنیں جھکائیں۔ جس وقت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغداد میں ارشاد فرمایا تو اس وقت خواجہ غریب نواز سید معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنی جوانی کے دنوں میں ملک خراسان کے دامن کوف میں عبادت کرتے تھے۔ وہاں بغداد شریف میں ارشاد ہوتا ہے، اور یہاں غریب نواز اپنا سر جھکاتے اور اتنا جھکاتے ہیں کہ سر مبارک زمین تک پہنچ جاتا ہے، اور فرماتے ہیں، آپ کے دونوں قدم مبارک میرے سر پر ہیں اور بلکہ میری آنکھوں پر ہے۔ اسی طرح تمام اولیاء اللہ نے آپ کے اس حکم پر اپنی گردنیں جھکائی۔ شیخ خلیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبد القادر نے سچ کہا ہے، اور کیوں نہ کہتے جبکہ وہ کتب زمانہ اور میری زیر نگرانی ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں، تمہارا ظاہر و باطن میرے سامنے آئینے کی طرح ہے۔ اگر شریعت کی روک میری زبان پر نہ ہوتی تو میں تم کو بتاتا کہ کیا کھاتے ہو اور کیا پیتے ہو اور کیا جمع رکھتے ہو۔ آپ نے فرمایا کہ میرا کوئی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا۔ اگر میرا مرید مغرب میں ہوا اور میں مشرق میں ہوا، اگر میرے مرید کا سطر کھل گیا تو میں اس کے سطر کی پردہ پوشی کروں گا۔
ایک مرتبہ کچھ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اگر کوئی شخص آپ سے بیعت تو نہ کرے مگر آپ کا ارادہ مند رہے اور اپنی نسبت کا اظہار آپ سے کرے تو کیا وہ آپ کے مریدین میں شمار ہوگا اور ان کی فضیلتوں میں شریک ہوگا کہ نہیں؟ تو آپ نے فرمایا جس شخص نے اپنے آپ کو میری طرف منسوب کیا اور میرے ارادت مندوں کے حلقے میں شامل ہو گیا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا اور اس پر رحمت نازل فرمائے گا۔ اگرچہ اس شخص کا یہ طریقہ مکروہ ہے مگر ایسا شخص میرے اصحاب اور مریدین میں سے ہے اور میرے پروردگار نے اپنے فضل و کرم سے وعدہ فرمایا ہے، میرے تمام اصحاب اہل مذہب میرے طریقے پر چلنے والوں اور مجھ سے محبت کرنے والوں کو جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ آپ فرماتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ کی عزت و جلالت کی قسم ہے، میرا ہاتھ میرے مریدوں پر اس طرح ہے جس طرح زمین پر آسمان کا سایہ ہے۔